تو کسی صحابی نے ادب سے عرض کیا کہ حضور پنڈت لیکھرام آئے تھے اور سلام کرتے تھے۔ اس پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے بڑی غیرت کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے آقا کو تو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں سلام کرتا ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح آریوں نے ایک وعدہ کیا کہ ایک جلسہ ہوگا، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ایک مضمون لکھا، حضرت مولوی نور الدین صاحب اور بعض صحابہ کو بھجوایا، لیکن آریوں نے سخت بدزبانی کی۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا تو باوجود شدید محبت کے جو آپ کو حضرت مولوی نور الدین صاحب اور باقی صحابہ سے تھی، آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا برملا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ تمہاری غیرت نے کیسے برداشت کیا کہ تمہارے محبوب آقا کو گالیاں دی گئی اور تم وہاں پر خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ عزیز و اقارب سے ہمدردی اور صلہ رحمی اسلام کی تعلیم ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حکم پر بڑے تعہد کے ساتھ عمل فرماتے۔ لیکن جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کے محبوب اور مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہوتی تو یہ بات آپ کے لیے ہرگز ناقابل برداشت ہوتی۔ آپ کے ایک چچا مرزا غلام حیدر کی بیوی نے کے منہ سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کا کلمہ نکل گیا۔ اس پر باوجود سب ادب اور احترام کے اور صلہ رحمی کے جذبات کے آپ کو اتنا شدید صدمہ ہوا کہ آپ جو کھانا کھا رہے تھے اسے چھوڑ کر اسی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے ان کے گھر سے کھانا پینا کلیتاً ترک کر دیا۔ اسی طرح آپ نے عیسائیوں کی ایک دعوت کو بھی اس لیے رد کیا کہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں اور مجھے چائے کی دعوت پر بلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود شدید گرمی کے اور باوجود پانی کی ضرورت کے اس کنویں سے پانی لینے سے انکار کر دیا جو عیسائیوں کی تحویل میں تھا۔ یہ ایک نمونہ تھا آپ کے دل میں اس محبت کا جو ہمیشہ موجن رہتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہی ایک نمونہ ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی ساری زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت میں صرف کر دی۔ بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ اور خداداد طاقت و قوت کا ایک ایک ذرہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام کی خدمت میں کلیتاً وقف تھا۔ آپ نے جو قلمی اور لسانی جہاد کیا، حضرت سلطان القلم نے روحانی خزائن کی صورت میں جو زبردست لٹریچر پیدا کیا، وہ آپ کے فدائیانہ جہاد کی عظمت پر گواہ ہے۔ اور اس ساری خدمت کا اصل راز اور محرک یہ تھا کہ آپ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت پائی جاتی تھی۔ آپ نے اس کے لیے دکھ بھی برداشت کیے، تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن آپ نے ساری زندگی ایک مجاہد کے طور پر بسر کی۔ اگر آپ کی یہ ساری بھرپور مجاہدانہ زندگی آپ کے انتہائی عشق رسول کی مظہر نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی مبارک زندگی کی ہر حرکت و سکون میں اطاعت محبوب کا بے پایاں اور بے ساختہ جذبہ چھلکتا تھا۔ ایک مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں آپ کا قیام گرداسپور میں تھا۔ سخت گرمی تھی۔ آپ کے آرام کے خیال سے لوگوں نے مکان کی چھت پر انتظام کیا، لیکن وہاں پر منڈیر کوئی نہیں تھی۔ آپ نے اس بات کو ناپسند فرمایا اور خدام سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے محبوب آقا نے ایسی چھت پر سونے سے منع کیا ہے؟ چنانچہ آپ نے وہاں سونے سے انکار کیا اور سخت گرمی کے باوجود رات ایک بند کمرے میں گزاری۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے ایک صحابی مرزا دین محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ فجر کے وقت جگانے کے لیے اپنی انگلیاں پانی میں ڈبو کر ایک ہلکا سا چھینٹا میرے چہرے پر ڈالا کرتے تھے۔ ایک روز میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے آواز دے کر کیوں نہیں جگاتے؟ عاشق صادق نے کیا ہی پیارا جواب دیا کہ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا۔ ایک اور موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ باہر سے تشریف لائے ہوئے کچھ مہمان بھی آپ کی خدمت میں تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک مہمان نے دروازہ کھولنا چاہا تو آپ نے فوراً اسے روک دیا اور فرمایا کہ ٹھہریں، میں خود دروازہ کھولوں گا، آپ ہمارے مہمان ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساری زندگی خود بھی اسوہ رسول کی پیروی کی اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی نصیحت فرمائی۔ ایک روایت کا ذکر کرتا ہوں، اس میں ذکر آتا ہے کہ مسیح پاک علیہ السلام نے مردوں کو نصیحت فرمائی کہ مرد اپنی بیویوں کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ پٹایا کریں، یہ ثواب کا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کے کام میں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نیکی کی ہر تحریک کے موقع پر اسوہ رسول کا حوالہ دینا کیا ہی پیارا عاشقانہ انداز ہے۔
حضرات، عشق حقیقی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ سچا عاشق اپنے محبوب سے ہر شے سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ آل رسول سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دو واقعات ہیں۔ حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ایک بوریے پر بیٹھے تھے، حضور کی نظر پڑی تو حضور نے بااصرار حضرت ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کو اپنے ساتھ چارپائی پر آ کر بیٹھنے کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں کیونکہ آپ سید ہیں اور آپ کا احترام ہم کو منظور ہے۔ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے بھی ایک واقعہ بیان فرمایا، جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو بلا کر حضرت امام حسین کی محرم کے مہینے میں شہادت کے واقعات اس درد سے سنائے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، آپ پر ایک عجیب کیفیت اس وقت طاری تھی، یہ بھی آپ کے عشق رسول کی آئینہ دار ہے۔ محبوب کے گلی کوچوں سے محبت کا اظہار تو ایک روایت و رسم بن گئی۔ اس باب میں سچی الفت اور محبت کا نظارہ کرنا ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شعروں کی زبان میں سنیے۔ ایک فارسی شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ در کوئے تو اگر سر عشاق را زنند، اول کسے کے لاف تعشق زند منم، کہ اے میرے محبوب، اگر تیرے کوچے میں عاشقوں کے سر قلم کیے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے جو شخص تیرے عشق کا نعرہ بلند کرے گا وہ میں ہوں گا۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانہ وار محبت اور عشق کا اندازہ اس شعر سے کیجئے کہ گویا آپ ایک لمحے کی دوری بھی اپنے محبوب سے پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یحب جنانی کل ارض وطیتہا فیا لیت لی کانت بلادو کا مولدہ، کہ میرا دل اس ساری زمین کی محبت میں فنا ہے جس پر آپ کے مبارک قدم پڑے، کاش کہ میں آپ کے مبارک وطن میں پیدا ہوا ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وفور محبت کے بہت ہی دلگداز واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جب آپ ایک دفعہ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت اماں جان اور حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حج کا ذکر کیا کہ سفر کی سہولتیں ہوئی ہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جذبات کی ایک ہیجانی کیفیت پیدا طاری ہو گئی۔ آپ کی چشم تصور نے خانہ کعبہ کو اور روضہ نبوی کو دیکھا اور عجیب کیفیت ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہماری بھی دلی خواہش ہے، مگر میں سوچا کرتا ہوں کہ کیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو دیکھ بھی سکوں گا۔ عاشق رسول غلام احمد کی، غلام احمد کی۔ پھر میں وہ واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک تنہائی کے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے ہوئے ایک شعر پڑھ رہے تھے، کنت السواد لناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر، کہ اے میرے محبوب، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، آج تیری وفات سے میری آنکھ اندھی ہو گئی ہے، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے تو بس تیری ہی موت کا ڈر تھا۔ یہ وہ شعر ہے جو حضرت حسان بن ثابت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لکھا تھا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کا عرفان دیکھیے کہ 1400 سال گزر گئے، یہ شعر کسی نے پڑھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں یہ شعر پڑھتے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ تمنا اٹھتی ہے کہ کاش یہ شعر میں نے کہا ہوتا۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بے مثال عشق رسول آپ کی زندگی تک محدود نہ تھا، بلکہ اس کا سلسلہ آپ کے وصال کے بعد بھی تابت جاری ہے۔ آپ کا کلام زندہ ہے، آپ کا اسوہ زندہ ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقویٰ شعاروں کی ایسی جماعت اپنی یادگار چھوڑی ہے جو نظام خلافت کے زیر سایہ عشق محمد کے جذبے سے سرشار ہے۔ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں احمدیوں کے سینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بحر بے قرار